بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کیسا عجیب منظر ہوگا چند دن کے بعد. ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط پر کوئی 1,000 ارب روپے سالانہ کے ٹیکس لگا دیے جائیں گے، جو ظاہر وصولی میں 1,000 ارب روپے نہیں ہوتے. اگر کسی چیز پہ 1,000 روپے ٹیکس لگتا ہے تو دکاندار اس میں اپنا 200 روپے کا منافع شامل کرتا ہے. بلکہ 300 پاکستان میں منافع کی شرح سب سے زیادہ ہے دکانوں پہ. دنیا بھر میں بہت کم کہیں اتنا منافع لیا جاتا ہے. کوئی پسماندہ افریقی ممالک ہوں گے، کہیں انارکی ہوگی تو وہاں ممکن ایسا ہو. دوسری طرف اگر احتجاجی تحریک شروع ہو جاتی ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسد قیصر اور وہ موجود ہیں، یہ ان سے بات کر کے نکلے، عمر ایوب، مولانا فضل الرحمان سے. اگر جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان ایجیٹیشن میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہم آہنگی ان کے درمیان ہوتی ہے اور کیا ان کے مطالبات ہیں. اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے نہیں. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ یہ قومی مقاصد کی باتیں جو ہیں نا، یہ ہوا میں ہوتی ہیں. یہ سیاست کاروبار کی طرح ہوتی ہے. اگر کسی پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کا، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے تو ظاہر ہے، اور جماعت اسلامی کے لیے بھی اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو پختونخوا میں نکل سکتی ہے، اور نکالنی چاہیے. یہی سیاست ہے. سیاست اور کس چیز کا نام ہے؟ تو علامہ اقبال قائد اعظم سے اختلاف کرتے رہے کہ یونینسٹ ہیں، انہیں جو پارٹی میں شامل رہے ہیں انہیں آج بھی بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہیں شامل نہیں کرنا چاہیے مسلم لیگ میں. لیکن اگر انہیں شامل نہ کیا جاتا تو مسلم لیگ الیکشن جیت سکتی ہی نہیں تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اتھارٹی تو قائد اعظم کی تھی. کسی کی مجال تھی کہ ایوب کھوڑا نے کی وہاں گڑبڑ، تو انہوں نے اس کی حکومت برطرف کر دی تھی. اور پختونخوا میں بھی ظاہر ہے کہ ریفرنڈم ہوا، تبدیلی آئی وہاں بھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جو مفاہمت کرتے ہیں وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور جو کرنی چاہیے. آج کچھ خبریں زیادہ، میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کبھی نہیں کہا، نہ میں کبھی آپ سے کہوں گا. اگر کسی کو پسند ہے تو وہ خود ہی کر لیتا ہے، اس کے لیے درخواست اور التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج خبریں زیادہ اہم ہیں. اگر آخر تک آپ سنیں، ذرا طویل تو ہوگا، تو ممکن ہے کچھ زیادہ صورتحال کا ادراک آپ کو ہو سکے. شاید، میرا خیال ہے کافی مشقت میں نے کی ہے. بہت طویل، اتنی مشقت کم کسی دن کی ہوگی. اور ایک ذاتی وضاحت بھی ہے. میرے نام سے 2-3 دن سے میں بھول جاتا ہوں، 3-4 دن سے میرے نام سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک تحریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاری کی گئی ہے کہ ان پر اعتبار نہ کیا جائے. میں تو اس کا بالکل برعکس کہتا ہوں کہ ضرور اعتبار کیا جائے، وہ زخم خوردہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں سوائے اس گفتگو کے، یہ یوٹیوب پر جو پروگرام ہے، کہیں دنیا میں جا کر گفتگو نہیں کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کو بڑا پرابلم تھا مجھ سے. انہوں نے جس چینل میں میں کام کرتا تھا اس پہ دباؤ ڈالا. انہیں ان سے کوئی کام تھا، وہ کام ان کا ہوا بھی نہیں ویسے. تو وہ اپنا کہ بھائی اس کو نکالیں. اور بھی کچھ لوگوں کو بہت تکلیف تھی. تو بعض چینل سے کہا گیا کہ اس کو مت بلائیں. میں نے کہا مجھے کوئی بھی نہ بلائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کبھی اس کی خواہش نہیں رہی. میں تو دوستوں کی دلجوئی کے لیے چلا جاتا تھا. اور چنانچہ میں نے بالکل سبھی سے معذرت کر لی. اور کوئی تحریر جو میرے نام سے چھپتی ہے، جعلی میسیجز بھی دیے جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے تو میں تردید بعض اوقات کر دیتا ہوں. لیکن میرا لب و لہجہ اور انداز آپ اور زبان، اگر آپ کچھ ذرا سا بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ میرا لب و لہجہ الگ ہے تھوڑا سا. ہر لکھنے والا جو ہے وہ مختلف، اور بولنے والا اس کی اپنی ڈکشن ہوتی ہے، اپنے الفاظ، خاص الفاظ اصطلاحیں استعمال کرتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان پہ ان دنوں میں جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی تحریر لکھی ہے، نہ کوئی بات کی ہے. تو اس لیے کہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اخبار میں بھی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ کوئی ظلم کر رہے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو واضح رہنا چاہیے. سب سے اہم بات گفتگو تو ہے عمران خان ہی کی ہے.
جو افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ بشرا بیگم کے ذریعے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور ان پہ دباؤ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کہکہ لگا کے انہوں نے کہا، آج ڈیالہ جیل میں سماعت تھی، کہ مذاکرات کس کو کرنے ہیں، مذاکرات مجھے کرنے ہیں۔ تو کسی سے بھی اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرے، فرض کیجئے، اول تو یہ ہے کہ بشرا بیگم سے جب بات کبھی کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جی وہ خان صاحب سے براہ راست بات کرے، اور خود انہیں کتنا تنگ کیا گیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ باتھ روم تک میں، کمرے میں تو کیمرے لگائے گئے، باتھ روم تک میں لگایا اور گھر پہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا بات کیسے کرنی ہے، اور میں تو ایجیٹیشن کی کال دے رہا ہوں اور تیاری کریں۔ اپنے لوگوں سے کہا، 6 ججوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان سے جو لوگ مل رہے ہیں تو ان کے ایما پر مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل کا سوال نہیں ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ ظاہر ہے فارم 45 میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، وہ اپلوڈ کر کے کس لیے واپس لیے گئے؟ تو وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو اگر ان کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ دنیا ان کے حق میں ہے، قوم ان کے حق میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے جن کا عمران خان سے کوئی مصباح کو نواز کوکر کیوں کہتے ہیں، وہ اپنا شاید خاقان عباسی کیوں کہتے ہیں، مفتاح اسماعیل کیوں کہتے ہیں، جاوید ہاشمی کیوں کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو انہیں اس میں، اور کسی کو بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، 2022 میں 3/4 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں، اس لیے وہ اس صورتحال میں کیوں ڈیل کریں گے، کیوں مذاکرات کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، رؤوف حسن پر حملے کی بہت شدید مذمت کی، اور کہا کہ عوام اور کارکن تیار رہیں، جلدی میں کال دوں گا۔ اور اسلام آباد عدالت سے جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تب بھی ہم نے ایجیٹیشن کیا تھا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ قاضی صاحب سے وہ کوئی خوش نہیں نظر آیا، اور کہا کہ 9 مئی کے فوٹیج میں درخواست کر چکا ہوں ان سے باقاعدہ، یعنی عدالتی طور پر، کہ اس کی فوٹیج نکلوائیں اور اس کا فیصلہ کریں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ قاضی صاحب ایسے تنہا رہ گئے، یعنی جو ان کی آن بان اور شان و شوکت تھی جب وہ تشریف لائے تھے تو وہ برقرار رکھ سکتے تھے، اس میں اضافہ ہو سکتا تھا اگر وہ، مگر انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے دور میں کوئی مداخلت ہی نہیں ہوئی۔ ان کے دور میں ہی تو 6 ججوں نے خط لکھا، ان کے دور میں ہی تو افسوسناک واقعات ہوئے۔ وہ ظاہر ہے وہ ایک کنٹروورشل چیف منسٹر کے طور، چیف جسٹس کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ عمران خان نے یہ جملہ کہا، میں پھانسی کا پھندا چوم کر گلے میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، مجھ پہ غداری کا ایک اور مقدمہ چلائیں، جتنے چاہے مقدمہ چلائیں، اور جو کرنا چاہیں کام کر لیں، جو کرنا چاہیں کر لیں۔ قوم کو پتہ چلنا چاہیے چوری کس نے کی ہے، قوم کو معلوم ہونا چاہیے غداری کا ارتکاب کس نے کیا ہے اور کس پر مقدمہ چلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا معیشت اس قابل نہیں ہے کہ احتجاج کی تاب لا سکے، اور اس معیشت کو ہم نے نہیں، ہمارے بعد آنے والوں نے برباد کیا ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، اور پارٹی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے، اور کارکن پوری طرح تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حکومت گرا دے، لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں امریکی سازش کے خلاف بات کروں۔ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، بے لباس کیا گیا، اذیت دی گئی، جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا، اگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوتی تو رؤوف حسن پہ حملہ نہ ہوتا، لیکن رؤوف حسن پہ تو حملہ نہیں تھا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تحریک ایک ٹریلر ہے، عوامی تحریک تو چلے گی، اس کے عوامل موجود ہیں عوامی تحریک چلنے کے، یعنی ان کی مراد یہ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک اٹھے گی سب سے پہلے پختونخوا سے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے میں نے کہا تھا، زیادہ 5-6 دن پہلے کہا تھا
کہ طوفان اس دفعہ پختونخوا سے اٹھے گا اور دیہات سے اٹھے گا، کیونکہ وہ گندم کے معاملے میں جس طرح کسانوں کی تذلیل کی گئی ہے، ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے اور پھر ان کو چکمہ دیا گیا ہے، پھر انہیں پختونخوا میں بھی گندم بیچنے کی جو آزادی حاصل ہوئی تھی اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے اپنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہیں۔ روپوش رہنما جو ہے حماد اظہر صاحب نے کہا سب واپس آ جائیں گے، ظاہر ہے ایجیٹیشن اگر کرنا ہے تو واپس آئیں گے، گرفتاریاں دینی ہوں گی۔ مراد سعید بھی انہوں نے کہا واپس آ جائیں۔ جاوید ہاشمی نے کہا عمران خان کو قوم نے چھوڑا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے ہر بار قوم کو دھوکہ دیا۔ اب جاوید صاحب کو یاد آیا ہوگا کہ جب انہیں صدر بنا دیا گیا اور قربانی کا بکرا بنایا انہیں چاہیے تھا نا ایک، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جاوید ہاشمی کتاب لکھ چکے تھے، تو میں یاد نہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے وہ دیباچہ لکھ کے نہیں بھیج رہے تھے نواز شریف صاحب۔ یعنی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، اور جاوید ہاشمی جیسے ذہین آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جناب والا تن کے اور جیل کاٹی، اور جب وہ جیل سے نکلے اور جانے لگے تو نواز شریف صاحب نے پارٹی کو حکم دیا کہ کوئی جلوس اس کا نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ میں گیا وہاں نواز شریف صاحب سے ملا، ہم سے کہا وہ دیباچہ تو لکھ دیں، انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ آپ کو کیا سوچ رہا ہے، کسی کو بلائیں اس کو نوٹ سے لکھائیں جو آپ کے احساسات ہیں، اور وہ لکھ کے آپ کو دکھا دے گا۔ یہی لیڈر لوگ اسی طرح لکھتے ہیں، سبھی لوگ اسی طرح، عمران خان کی کتاب بھی اسی طرح لکھی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو رؤوف حسن پہ حملہ ہوا ہے یہ ایک بڑی مسٹری ہے، اگر یہ سمجھ میں آنے والی مسٹری ہے۔ خواجہ سرا ہر شہر میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی، سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب کوئی 36-40 گھنٹے تو ہونے کو آئے تو گرفتار کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر کوئی انہیں گرفتار کرنا چاہتا تو کر لیتا گرفتار۔ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والوں کا ہدف میری گردن تھی، شاعرک کہا کہ میرا زخم بھر جائے گا، لیکن فرد واحد کی آمریت میں ریاست پر جو زخم لگے ہیں وہ نہیں بھریں گے۔ ریاست نے جس جرم اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ مکروہ ہتھ کنڈوں اور پرتشدد کارروائیوں سے ہرگز خوفزدہ نہ ہو۔ کم از کم رؤوف حسن تو بالکل نہیں ہوئے، جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ حیران کن اور خیرہ کن ہے۔ اور ان ہتھ کنڈوں سے شر پسند مزید بے نقاب ہوں گے۔ 3 دن پہلے بھی یہ لوگ میری طرف آئے تھے، انہوں نے مجھے گالیاں دی اور دھمکیاں بھی۔ یہ خواجہ سرا یہ کیا کرتے ہیں، گالیاں دیں، دھمکیاں دیں۔ خواجہ سرا بیچارے اپنا یعنی ستائے ہوئے معاشرے کے لوگ، وہ تھوڑے بہت پیسے مانگتے ہیں اور لجاجت سے مانگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، یعنی آپ کا تعاقب کر رہے ہیں۔ کہا میرا زخم ٹھیک ہو جائے گا، شاید نظر بھی نہ آئے، مگر ہمارا جذبہ 9 ماہ میں کال کوٹری میں پڑے ہوئے لیڈر کی وجہ سے تابناک ہے، اس کو میں روح منت ہے۔ عمران خان نے کہا تھا خود جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا، وہ اس پر پورے اترے۔ آپ ہمیں مار تو سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مگر ہم سرنڈر نہیں کریں گے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم سرنگوں ہوں۔ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تو قتل کر ڈالیں، جہاں کہیں میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے سینے میں گولی مارے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج نہیں تو کل فسطائی طاقتوں کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی، بات تو کرنی ہوگی، کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا۔ چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے، انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ایک خیال یہ ہے کہ شریف خاندان کی آمادگی کے بعد
ان کی کانسنٹ سے انہیں رہا کیا گیا ہے. رہا تو وہ 12 دفعہ ضمانت تو ان کی پہلے بھی ہوئی, تو ہر دفعہ جو عدالت کے حکم کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو یہ بعض لوگوں کا خیال ہے, میری ذاتی رائے نہیں میں دے رہا, بعض لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ شریف خاندان جو ہے محسن نقوی صاحب سے کے خلاف ہے اور نالاں ہے ان سے, اور چودھری پرویز الہی یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں اختلافات محسن نقوی صاحب نے پیدا کیے, اور وہ شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ ان سے حساب و بے باک کرنے کی کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے جتنے زیادہ شریف خاندان میں اپنا خاندان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں چودھریوں کے, چودھری اس پہ اپنا شریف خاندان اس پہ خوش ہوگا. اور اگر یہ انہوں نے کیا ہے, محسن نقوی صاحب نے اگر ایسا کیا ہے تو بڑا شیطنت کا کام کیا ہے. ایک خاندان میں اختلافات پیدا کرنا قرآن مجید کے نزدیک یہ بدترین چیزوں میں سے ایک چیز, بدترین. اور یہ فرمایا کہ انسانوں میں سے بدترین وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے, اس کی وجہ سے اسے اہمیت دی جائے. اگر انہوں نے ایسا کیا, مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا ہے یہ نہیں کیا. عمران خان کے قصے, یہ رؤوف حسنی کے قصے میں شوکت بصرہ نے کہا کہ رؤوف حسن کے قتل کی یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی, خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے ملک میں خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہی نہیں کبھی. یہ بات درست ہے. وہ تو دیکھیے نا, ملک میں جو کہ فضا بدل رہی ہے, اسی لیے پولیس والوں کی تو پٹائی انہوں نے کی جو انہیں ہمیشہ تنگ کرتے تھے. ہمیشہ ان سے جو تھوڑے بہت پیسے وہ مانگ تانگ کے جمع کرتے تھے, بیچارے تقریبات سے جمع کرتے تھے, وہ ان سے چھین لیتے تھے, تنگ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے. ان پولیس والے بھی کن حالات میں کام کر رہے ہیں, غیر انسانی ماحول میں انہیں رکھا گیا ہے, تو ان سے انسانی رویوں کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی آئی جی کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے لیے حالات بہت کم ایکسیپشنلی بعض اعلیٰ پولیس افسروں نے اپنے, اب میں ان کا نام لوں گا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, ان کو نقصان ہی پہنچے گا, تو ان کے لیے کرتے ہیں کچھ سہولتوں کا بندوبست مقامی لوگوں کی مدد سے, جو اچھے لوگ ہیں پولیس کو بہتر بھی بناتے ہیں. ذوالفقار چیمہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, وہ تو ریٹائر ہوئے ہیں. ڈاکٹر سٹل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, اور کلیم امام کے بارے میں. یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں مقامی اہل خیر کی مدد سے. اعلیٰ عدلیہ اور سوشل میڈیا جو ہیں یہ دو بڑی رکاوٹیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے راستے میں ہیں. عدالتیں غیر قانونی مقدمات میں پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہی ہیں, اور بعض اوقات تو غیر متوقع طور پر بہت معمولی سماعت کے بعد جہاں کہیں بالکل واضح طور پر جھوٹا مقدمہ ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اور یہ سلسلہ اگر جاری رہا حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی, جعلی حکومت کی جو 47 کی 47 پہ قائم ہے, اور دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح یہ پگھل جائے گی. اور انہیں پگھلنا ہی ہے, ان کا عہد ختم ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پہ تنقیدی نقطہ نظر سامنے آتا ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں آتا. کہیں کہیں کوئی آدمی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے, اور وہ بہت قابل تحسین ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں. وہ آپ جو لوگ جانتے ہی ہیں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ کم کوئی جھلک جو ہے وہ سچائی کی نظر آتی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ وہ سرکاری اشتہارات کے مرہون منت ہیں جنہیں لٹے پٹے سرکاری خزانے میں سے جن پہ عنایت کی جاتی ہے. عنایت کیا, بخشش ہے, بخشش پہ زندہ ہیں. ارب پتی بھوکا بہت ہوتا ہے. ایک کاروباری لوگوں کے ہیں اکثر ادارے, بعض تو لوگ ہیں جو پہلے سے یہ ادارے چلا رہے تھے, کچھ نہ کچھ پروفیشنلزم میں ہے. زیادہ تر وہ ہیں جن کے دوسرے کاروبار ہیں, ان کو بچانے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے کام سے, انہوں نے کہا اس کو نکالو. ہاں جی, میں نے کہا بڑی خوشی سے. بعد میں مجھ سے رابطہ کیا گیا, مجھ سے کہا گیا کہ خاموشی سے کچھ کام کر دیا کریں, یہ کر دیا کریں, وہ کر دیا کریں, یہ کچھ پیسے آپ کو بہت معقول رقم بھیج دیا. میں نے کہا بہت شکریہ, بڑے عنایت آپ کی.
ملنے کے لیے بھی آئے پھر غائب ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی ان کو. اور میری بلا سے میں نے عمر بھر الحمدللہ نوکری کے لیے کبھی درخواست تک نہیں لکھی, کبھی کسی سے رابطہ تک نہیں کیا. حکومت نے یہ سوشل میڈیا کی میں نے بات کی اور اس کی اپنے اعلیٰ عدلیہ کی, حکومت نے ان دونوں کو ہدف بنانے کا فیصلہ کیا. پیمرا نے ٹی وی پر رپورٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے مقدمات کی. ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف تقاریر ہیں, یہ حلال تقاریر ہے جی, وہ نہایت بیانات اور جو چیزیں ہیں وہ تفصیل سے ان کے خلاف سنائی جاتی ہیں. دوسری طرف عدالتوں میں کسی سرکاری افسر کے خلاف ریمارکس دیے جائیں عدالتوں میں تو ٹی وی چینل گنگے ہو جاتے ہیں, گنگے ہیں جی. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اصطلاح استعمال کی ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں رپورٹرز کی جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے پیمرا کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا, کہا کہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں چلی جائیں اگر عدالتوں میں تو یہ جو بھی قانون منظور کیا یہ ٹھہر تو نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل کالا قانون ہے اور عدالتیں کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی. سب سے بڑا ریلیف جو ہے ٹیرین کیس میں ملا ہے عمران خان کو, نہایت مختصر سی سماعت ہوئی. اسلام آباد کے 6 ججز کو جنہیں پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے, اس میں بھی یہی کیس تھا ٹیرین کا. اس میں 2 ججوں پہ مبینہ طور پہ دباؤ ڈالا گیا تھا. نتیجہ جو نکلا, کوئی حکومت پرلے درجے کی احمق ہوتی ہے جو اخبار نویسوں کو جب جنگ کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور 4 صفحے کا اخبار چھپ رہا تھا تو میں زاہد صاحب سے جو پرسنل سیکرٹری تھے, ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف, ان سے جا کے ملا تھا ایک اخبار نویس دوست کے ساتھ, اور ان سے کہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر روزنامہ جنگ کو بند بھی کر دیا جائے تو یہ اخبار نویس جو ہیں یہ آلو چھولے بیچیں گے, پکوڑے بیچیں گے, یہ اخبار نویس ہی رہیں گے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح لکھتے رہیں گے. تو یہ تو نہایت احمقانہ فیصلہ ہے. چنانچہ وہ فیصلہ تو خیر اس کے خلاف تحریک چلی, وہ واپس لے لیا گیا. یہ حیران کن بات ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا. جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بڑی تحریک ہے اور اب سینٹ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. فیصل وابڈہ صاحب نے کہا, جیسا شخص آپ اندازہ کریں فیصل وابڈہ جیسے شخص ان کے در پہ ہے اور بہادر بن گیا. فیصل وابڈہ جب موقع ملتا ہے انہیں بڑے بہادر بن جاتے ہیں. اتنے بہادر کے آدمی حیران ہی رہ جاتا ہے اور ان کے جاننے والے اس پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو انہوں نے آج سینٹ میں تنقید کا نشانہ بنایا, مگر سینٹ میں آج اور بہت کچھ ہوا. میں عرض کرتا ہوں مصطفیٰ کمال کو اور اس کو فیصل وابڈہ کے ظاہر وجوہ کے نوٹس دیے تھے 17 مئی کو, اور اس میں کہا گیا تھا کہ بادی النظر میں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں اور انہیں طلب کیا گیا تھا. پیمرا سے بھی کہا گیا تھا کہ ریکارڈنگ ان کی اور اسکرپٹ اس کا لے کر آئیں. 5 جون کو کیس کی سماعت ہے. فیصل وابڈہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں, ذرا غور فرمائیے کیا زمانہ آن لگا ہے, کیا وقت آ گیا ہے. فیصل وابڈہ کہتے ہیں, کس دھڑلے سے کہتے ہیں فیصل وابڈہ جناب کہ میں اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں. یہ جو کیس ہے اس میں اس کے منسوخ ہونے کا اتنا امکان موجود ہے کہ خود پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے, کر بھی نہیں رہی. جس دن یہ قانون منظور ہوا پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب اسمبلی میں نہیں تھے. گورنر جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. یہ حد تک عزت کا جو بل ہے, گورنر سلیم حیدر صاحب ابھی تک دستخط انہوں نے نہیں کیے ہیں. اس کے تحت ٹریبونل قائم ہوں گے, عجیب ٹریبونل ہوں گے. ان کا تقرر صوبائی حکومت کرے گی, یعنی محترمہ مریم نواز کریں گی اور نواز شریف صاحب کریں گے. ظاہر ہے مریم نواز کیا کریں گی, مریم نواز تو لوگوں کو جانتی نہیں ہے.
اتنے لوگوں کو، ظاہر ہے تجربہ تو ان کے والد گرامی کا بہت ہے، اور ان کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکے گی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں جس شخص پہ الزام ہے اس کا موقف پوری طرح سنے بغیر ہی 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ کبھی دنیا میں ایسے قانون کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ اور کوئی عدالت ان کے خلاف حکم امتناعی جاری نہیں کر سکے گی۔ تمام صحافتی تنظیموں نے، حتیٰ کہ ان مسکین، مجبور، مایوس، معذور ٹی وی مالکان نے بھی اس پہ احتجاج کیا، اخبار نویسوں کے مالکان نے بھی احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی لیڈر علی حیدر نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور کمیٹی قائم کی گئی تھی جس قانون کا جائزہ لینے کے لیے اس کی رپورٹ کا انتظار کیے بغیر یہ قانون نافذ کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ محترمہ ان کے والد گرامی، دیکھو گلٹ تو ہوتا ہے نا اندر، احساس جرم تو چھپا ہوا ہے نا۔ تنقید جنرل مشرف جیسے آدمی نے کہا بھٹو نے اجازت نہیں دی تھی، بلکہ میڈیا کو تو ایسا انہوں نے حسین نقی سمیت اور مجیب الرحمن شامی اور قریشی برادران اور کن کن کو کتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، اور کیا حالت تھی۔ حکم دیا جاتا تھا ٹیلی فون پہ، میں اس زمانے میں نیوز روم میں کام کرتا تھا، ٹیلی فون پہ حکم دیا جائے فلانی خبر روک دیں، فلاں خبر کو 3 کالمی چھاپ دیں، 4 کالمی چھاپ دیں۔ نواز شریف نے اجازت نہیں دی تھی، جو بڑے اظہار آزادی رائے کے بڑے لمبردار ہیں۔ اب محترمہ بے نظیر نے اجازت نہیں دی تھی، ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اس کی اجازت دی تھی، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی۔ اور انہوں نے تو سوشل میڈیا کو تو گوارا کرتے رہے، پچھلی حکومتیں اس کو گوارا کرتی رہیں، خوش تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ ایسی حکومت آئی ہے جو سوشل میڈیا کو گوارا نہیں کر رہی۔ اچھا، اس میں استثناء ہے جی، اس بل میں کس پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ صدر پاکستان پہ نہیں ہو سکتی، وزیر اعظم پہ نہیں ہو سکتی، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، قائد حزب اختلاف، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹس صاحبان چاروں ہائی کورٹ کے ججز، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ارکان، آڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ بھائی آڈیٹر جنرل آف پاکستان پہ اگر کوئی اعتراض ہو کہ فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام وہ کریں تو کیوں اعتراض نہ پہ ان پہ تنقید کیوں نہ ہو؟ ہاں جی، کہا کہ یہ غلط خبر کا تعین کون کرے گا؟ غلط معلومات کا یہ ٹریبونل کریں گے نا، ٹریبونل کو نامزد کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب، بظاہر محترمہ مریم نواز، لیکن محترمہ مریم نواز اتنے لوگوں کو نہیں جانتی، مسلم لیگ کے ہم ہی ہوں گے نا جو لوگ، وہی مقرر کیے جائیں گے۔ عدالتوں کو جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو جانا چاہیے، جماعت اسلامی کو جانا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کو جانا چاہیے، محمود اچکزئی کو جانا چاہیے، اختر مینگل کو جانا چاہیے، تمام وہ لوگ جو انسانی آزادی کا اکرام کرتے ہیں۔ کوئی چیز اس روئے زمین پر آزادی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور جب آزادی چھینی جا رہی ہے اور لوگ بے حس ہو کر بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا امیر معاویہ سے، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ وہ پہلا فکری انحراف تھا، اس میں بہت لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں، پہلا فکری انحراف تھا، اور اصل انحراف فکری ہوتا ہے۔ جبراً بیعت لی گئی تھی جدید کے لیے، اور کوئی شخص جس نے تاریخ کو سنجیدگی سے پڑھا ہے اس سے مختلف رائے قائم نہیں کر سکتا۔ محض ایک مکتب فکر کی مخالفت میں انہیں زج کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ فضائل ہوں گے، بڑے دانا آدمی تھے بظاہر وہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ حق پہ تھے یا ان کے حریف حق پہ تھے؟ کیا سلوک کیا گیا جناب علی کرم اللہ وجہ اہل بیت کے ساتھ؟ عمران ریاض کو دھمکی دی گئی ہے جناب کہ بھاگ جائیں ملک سے یا پختونخوا چلے جائیں۔ پختونخوا کیا چلے جائیں بھائی؟ پختونخوا میں وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اب وہ تکلیف تو بیچارے نے بہت اٹھائی اور کمال ہمت کے ساتھ اٹھائی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا حکومت کو یہ بتائے؟
जिन लोगों ने ये सब किया उन्हें इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई जो मोस्ट पॉपुलर, जो बहुत सलीका मन, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, नहायत खुश गुफ्तार, फसीहो बली, बाखबर, जो यूट्यूब पे जिसका पैगाम जाता है, उससे कम अज़ कम 10 गुना उसे सुना जाता है। तो आप उसका क्या बिगाड़ सके? जो उसे तकलीफ दी है उसका दुनिया में भी आपको हिसाब देना है और आखिरत में तो देना ही है, अगर आखिरत पे आपका ईमान है। लगता नहीं कि ऐसे लोगों का आखिरत पे कोई ईमान होता है। साइफर केस की समाअत हुई, उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्तगासा के गवाह गायब हो गए, कहा कि वो आप अपनी वालदा की तीमारदारी के लिए गए हैं। ठीक उसी दिन उन्हें जाना था, गवाही के बाद चले जाते। तो एक नए अपना जो इस्तगासा की तरफ से जुल्फ़िकार नकवी साहब पेश हुए और गवाह जो हैं वो उनके बारे में उन्होंने कहा कि वालदा उनके अलील है। इस पे इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये गलत हरकत है, बैड मूव। तो अदालत ने कहा कि अगर गवाह आ जाते हैं कल तक तो ठीक है, वरना कल आप दलाइल दें। दिलचस्प बात यह है, बहुत सी चीज़ें लोग भूल जाते हैं कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के वकला को रोक दिया गया था, ये वो ताख़ीर हो गई थी उन्हें पहुंचने में किसी वजह से, तो सरकारी वकीलों को इमरान खान के वकील बना दिया गया और किसी तैयारी के बगैर। 26 जनवरी को उन्हें कहा गया और 27 जनवरी को उन्होंने अपना दलाइल मुकम्मल कर लिए और उनसे शाह महमूद से मशवरा ही नहीं किया गया। अच्छा, एक ये है कि डोनाल्ड लू को की जो गुफ्तगू है एक अमरीकी कमेटी के सामने, यानी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, उसको बतौर शहादत के पेश करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने कहा कि आपने कोई ये साबित करना है, आपको ये हमें समझाना है कि ये मुतल्लक है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है, क्या उन्हें अदालत में पेश करना चाहते हैं। जाहिर है पहले उनकी कंसेंट ली जाएगी, पूछा जाएगा, ताख़ीरी हर्ब है, उसमें वक्त लगेगा, वो आएंगे, गवाही देंगे तो उन पर जिरा भी होगी। मेरा नहीं ख्याल अमरीकी हुकूमत इसके मुतम्मल हो सकती है जिरा की। और बादियों नज़र में तो ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सारी ये जेल में नहीं हुई, ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा इस वक्त आप नई शहादत की बात कर रहे हैं जब अपील की समाअत मुकम्मल होने वाली है। सबसे जो अहम खबर है वो ये है जनाब कि इसराइल को क्या पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा। मशरक़ वस्ती से ऐसी शहादतें मिली हैं, ज़राए कह रहे हैं कि बाद शरात पर सऊदी अरब और 6 अरब ममालिक उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार, वो पहले ही तैयार थे। अगर 7 अक्टूबर का वाक़या ना होता, अगर हमास वाले, अगर अहले फ़लस्तीन अपनी जानें हथेलियों पर न रख चुके होते तो ये लोग तस्लीम कर चुके होते। और अल्लामा नासिर पर पाकिस्तान पर भी दबाव था और जो बाइडन ने इसका वादा किया था और जनरल बाजवा इसकी वकालत करते थे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, जहाँ पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उसका सफारत खाना खोलना चाहिए इसराइल का। इसराइल खौफजदा किससे है? अरबों से तो नहीं है, पाकिस्तान से या तुर्कों से है। एटमी प्रोग्राम किसके पास है? मिसाइल किसके पास है? अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो बात यही ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो उनका एक नुमाइंदा मौजूद होता है अमरीकी सफारत खाने में। जब भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमले का मंसूबा बना है, 2 बार का तो मुझे पता है जवाहरलाल के ज़माने में, जब मैं कुछ रिपोर्टिंग करता था और लोगों घूमता फिरता था, लोगों से रब्ते में रहता था, तो इसराइली तैयारे आए थे इंडिया और इन पे इंडियन फ़िज़ाइया के करंगो रोगन और वो अपना अलामतें पेंट कर दी गई थी। तो इसराइल को बता दिया गया था कि चश्मे ज़दन में इसका जवाब दिया जाएगा, नामो निशान मिटा देंगे आपका, और वो रुक गए थे। खौफजदा किससे है? वो पाकिस्तान से हैं। तो क्या फिर यहीं रुक जाएगा कि इसराइल को तस्लीम यानी कर लिया जाए?
پھر کیا امریکہ کو اڈے دینے کی بات نہیں ہوگی؟ کیا چین کے ساتھ تعلقات محدود کرنے کی بات نہیں ہوگی؟ امریکہ میں تو بعض رائے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو پیشکش کی جائے گی کہ $100 بلین لے لو، اس سے کچھ زیادہ لے لو یا کچھ کم، جہاں کوئی سودا ہو سکے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو نہیں سمٹ سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تو بقا کا انحصار ہی اسی پر ہے۔ پاکستان کی فوج کتنی ہے؟ پاکستانی معیشت کا کیا حال ہے؟ پاکستان کا تو سارا انحصار ہی ایٹمی اور میزائل اور بھی چیزیں ہیں ویسے پاکستان میں، اور جتنی مرضی خرابیاں ہوئی ہوں مگر ایٹمی اور میزائل پروگرام پہ کام ہوتا رہا ہے۔ البتہ ان کا حوصلہ ضرور پست کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کو ملوث کیا سیاست میں۔ جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہے۔ اب وہ CIA کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے جو عبید اللہ خان نے کہی، جو تحقیقات کے بغیر جس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امریکہ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر جنرل باجوہ نے نہیں چھوڑی۔ کسی دوسرے ملک میں یہ آدمی ہوتا تو یوں آزاد نہ گھوم رہا ہوتا۔ پارلیمان کے ارکان کی موجودگی میں علامہ ناصر عباس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا سفارت خانہ کھولنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ مشاہد حسین اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پچھلی ملٹری کمان نے امریکہ سے کہا تھا، پچھلی ملٹری کمان جنرل باجوہ اور کون کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور کشمیر کو بھول کر یو امیجن، جسے قائد اعظم پاکستان کے شہر کہتے تھے، کشمیر سے تجارت کریں گے۔ عمران خان کے آخری دور میں بعض ٹی وی میزبان بڑے پرجوش تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، کچھ لوگ وہاں گئے بھی تھے، اور کیا بعید ہے کہ جنرل باجوہ کے ایما پر ہی یہ لوگ اتنے پرجوش ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے بھی انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اور کر ہی لیتے۔ میں نے آپ سے کہا ہے، اگر وہ اپنا حماس جو نہ کھڑی ہوتی، جب قدرت تاریخ کا ورق الٹنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو یہی ہوتا ہے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور جو تسلیم کرے گا، فرض کیجئے، میرا نہیں خیال تسلیم کرے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے اور دوسری دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ملک خدا نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اسے اسرائیل کا ایک دن مقابلہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ارشادات پورے ہوئے تو یہ ارشاد کیوں نہیں پورا ہوگا؟ یہ اس پہ حدیث موجود ہے، اور وہ ان کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ منکرین حدیث پہ تو لعنت ہو خدا کے 1000 دفعہ، ان کی بات اور ہے، لیکن جو لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں۔ تاریخ کا دھارا دوسرے رخ پہ بہہ رہا ہے۔ فلسطین کو بطور ریاست کے تسلیم کر لیا ہے آئرلینڈ نے، ناروے نے، اسپین نے۔ بس اب بجٹ پیش ہونا باقی ہے، اور بجٹ پیش ہوگا تو وہ طوفان اٹھے گا جس کی تاب یہ حکومت نہیں لا سکتی۔ کوئی جعلی چیز کتنے دن برقرار رکھ سکتی؟ کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ کتنی دیر دھری رہ سکتی ہے؟ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ گفتگو ذرا طویل ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔